بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 ربیع الاول 1445 سن ہجری ہے، اور ایک قول کے مطابق 2 ربیع الاول ہی جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال ہے۔ اگرچہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے حالات و واقعات کو بیان کرنا کسی صدمہ عظیمہ سے کم نہیں، لیکن اس شوق و محبت کے باوجود میں چند واقعات آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ظاہری دنیا میں آخری شب تھی تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دوشنبہ یعنی پیر کی شام ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی انصاری عورت کے یہاں کسی کو چراغ دے کر بھیجا اور کہا کہ اگر تمہارے گھر میں کچھ تیل ہو تو اس میں چند قطرے ڈال دو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزا کے عالم میں۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ عظیم کائنات کی ہستی کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مالک کائنات ہونے کے باوجود آپ دیکھیے کہ وصال کی شب گھر میں یہ عالم ہے کہ چراغ میں تیل بھی موجود نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی اور فجر کا وقت ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے پردے کو ہٹا کر مسجد میں لوگوں کی جانب نظر مبارک ڈالی اور ملاحظہ فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر اسی طرح کھڑا رہے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ بعض صحابہ کرام نے اس جانب توجہ کی کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے ہیں۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور نماز کو جاری رکھنے کی جانب توجہ دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 روز قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور پیغام لائے کہ آپ کا رب عز و جل دریافت فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میں اپنے آپ کو درد و الم میں محسوس کرتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت جبرائیل امین دوسری شب آئے، پھر تیسری شب آئے، اور جب تیسرے دن آئے تو ان کے ہمراہ ملک الموت اور ایک فرشتہ جس کا نام اسماعیل ہے، جو 70,000 اور ایک روایت میں آتا ہے 1,00,000 فرشتوں پر حاکم ہے، اور ان میں سے ہر ایک فرشتہ ایسا ہے جو مزید 70,000 یا 1,00,000 فرشتوں پر حکمران ہے۔ وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر تھے۔ عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل آپ کو سلام بھیجتا ہے اور دریافت فرماتا ہے آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں درد و الم محسوس کرتا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملک الموت ہے اور دنیا میں یہ عہد آپ کا آخری ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا اور میں کسی اور کے پاس وحی لے کر زمین پر نہیں اتروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن اللہ عز و جل نے ملک الموت علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جب زمین پر میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو تو خبردار بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا اور بغیر اجازت آپ کی روح قبض نہ کرنا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر اعرابی کی صورت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، السلام علیکم اہل البیت النبوتی و معدن الرسالتی و مختلف الملائکہ، یعنی مجھے اجازت دیجئے کہ میں داخل ہوں اور تم سب پر خدا کی رحمت ہو۔
اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال میں مشغول ہیں، اس وقت ملاقات نہیں فرما سکتے۔ دوسری مرتبہ پھر اسرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی تو یہی جواب ملا۔ تیسری مرتبہ اجازت مانگی اور باواضح بلند اجازت مانگی۔ چنانچہ جتنے صاحبان اس وقت گھر میں موجود تھے اس آواز کی ہیبت سے سمجھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کو کھول کر فرمایا، کیا بات ہے؟ صورتحال عرض کی گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ لذتوں کو توڑنے والا، خواہشوں اور تمناؤں کو کچلنے والا، اجتماعی بندھنوں کو کھولنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، بچوں اور بچیوں کو یتیم بنانے والا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت غمگین ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات موت کا عالم کیسا تھا؟ کتابوں میں تحریر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا دست مبارک اس پیالے میں ڈالتے اور پانی لے کر اپنے چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے علی منکرات الموت۔ ایک روایت میں آیا کہ فرمایا، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات موت اتنی دشوار تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ اور کبھی زرد ہو جاتا، کبھی اپنے داہنے اقدس سے اور کبھی اپنے بائیں اقدس سے اپنے رخسار پر پسینے کے اثرات کو صاف کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسواک کرنا چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری آغوش اور سینے سے ٹیک لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے کہ اچانک حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں سبز مسواک تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک مسواک کی طرف دراز فرمائی۔ میں نے جان لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسواک کو پسند فرما رہے ہیں اور اس کی ضرورت کو محسوس فرما رہے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے آپ کے لیے لے لوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں لے لو۔ میں نے لے کر اسے نرم کیا، پھر مسواک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب مسواک فرمائی اور اس سے زیادہ فرمائی جتنی آپ عادت کے مطابق فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مجھے واپس دی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا ظاہری کے آخری دن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اور میرے لعاب کو جمع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں ہی وصال ہوا۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت عرابی کی صورت میں آئے اور اذن طلب کیا تو فرمایا کہ کہو کہ آ جائیں، تو انہوں نے آ کر کہا، السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ عز و جل آپ پر سلام بھیجتا ہے اور مجھے حکم فرماتا ہے کہ آپ کی اجازت سے آپ کی روح مبارک قبض کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، اس وقت تک میری روح قبض نہ کرو جب تک جبرائیل نہ آ جائیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے دوست، اس حال میں تم مجھے تنہا چھوڑ دیتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، بشارت ہو، میں اللہ کی جانب سے خبر لایا ہوں، اور وہ یہ دوزخ کو حکم دے دیا گیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہر آسمان پر آ رہی ہے، آتش دوزخ کو سرد کر دو۔ حورین کو وہی فرمائی ہے کہ خود کو آراستہ و پیراستہ کر لیں، اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اٹھو، صف در صف کھڑے ہو کر روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرو، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ زمین پر جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت اس وقت تک حرام ہے، یعنی وہ داخل جنت نہیں ہوں گے
جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کو اتنی دی جائے گی کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت آؤ، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ پھر ملک الموت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر کو قبض کر کے اعلیٰ علیین میں لے گئے اور کہا، یا محمدہ یا رسول رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں آسمان کی جانب سے فرشتوں کی وا محمدہ کی صدائیں سنتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر و مطیب جدا ہوئی تو میں نے آپ سے ایسی خوشبو سونگھی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے چادر اڑائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میں نے اپنا ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھ دیا۔ اس کے بعد کئی جمعہ گزر گئے، میں کھانا بھی کھاتی، وضو بھی کرتی، مگر میرے ہاتھ سے اس دن کی خوشبو نہ گئی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے کلپ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل خانہ اور صحابہ کرام کی حالت کیا ہو گئی، کس کی کیا کیفیات تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیان کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔